الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله المولانا العظيم. حضرات محترم سامعین کرام، بزرگ دوستو، دینی و ایمانی بھائیوں، وقت زیادہ نہیں ہے، کچھ مختصر باتیں ہوں گی. بات کو شروع کرنے سے قبل آپ میں سے اکثر لوگ ہیں جو نکاح کی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں. آپ لوگ مطلب بیداری کا ثبوت دیجئے. جب شاعر صاحب آتے تو خوب بیداری کا ثبوت دیتے ہیں، تقریب میں بھی بیداری کا ثبوت پیش کرنا چاہیے. لگے کہ آپ سمجھ رہے ہیں. آپ لوگ ذرا سا بڑی معذرت کے ساتھ، ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں. آپ لوگ نکاح کے مجلسوں میں شریک ہوئے ہیں؟ نہیں ہوئے ہیں؟ نکاح کی مجلسوں میں عام طور پر نکاح سے پہلے ایک خطبہ پڑھا جاتا ہے. عام طور پر نکاح کے شور و گل، ہنگامے کی نظر وہ خطبہ ہو جاتا ہے. یا عربی زبان ہماری نہیں ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ جو قاضی صاحب یا مولوی صاحب نکاح پڑھا رہے ہیں وہ خطبہ کیوں پڑھتے ہیں، مقصد کیا ہے. جو نکاح کا خطبہ پڑھا جاتا ہے یہ وہی خطبہ ہے جو آج سے 1450 سال پہلے پڑھا جاتا تھا. نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہی خطبہ پڑھا گیا، صحابہ کے دور میں بھی وہی خطبہ پڑھا گیا، اور آج بھی وہی خطبہ پڑھا جاتا ہے. اور اس نکاح کے خطبے میں 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں. پہلی آیت یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. ایک دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایک تیسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان تینوں آیتوں میں نکاح کے موقع پر جو پڑھا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے خطاب ہو رہا ہے. اس وقت ایک مولوی صاحب کی زبان ہوتی ہے، ایک قاضی صاحب کی زبان ہوتی ہے، سامنے میں کتاب کھلی ہوتی ہے مگر وہ قرآن کریم کی آیت ہوتی ہے اور رب کا فرمان ہوتا ہے. گویا کہ آسمان سے خطاب ہو رہا ہے اور اللہ ہمیں کا ہم پیغام دے رہے ہیں. تینوں آیتوں میں اللہ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انسانوں اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ نکاح کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے. ایک بھائی خوش ہوتا ہے کہ میرے بھائی کی شادی ہو رہی ہے، بہن خوش ہوتی ہے کہ میرے بھائی کی شادی ہو رہی ہے، بیٹا باپ خوش ہوتا ہے کہ میرے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے. سماج و محلہ معاشرہ کے لوگ دوست و احباب خوشیاں بانٹتے ہیں، مبارکبادی پیش کرتے ہیں کہ اس نوجوان کی شادی ہو رہی ہے. مگر اس شادی کے موقع پر اللہ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگوں اللہ کا خوف پیدا کرو، اے انسانوں اللہ سے ڈرو، اے مومنوں اگر تمہارا ایمان ہے اللہ پر، اگر تم یہ مانتے ہو
सुन लो, अल्लाह से डरो। उस वक्त जिसकी शादी होती है उसको खास तौर से ये हुक्म दिया जाता है कि अपने अंदर अल्लाह का खौफ पैदा करो। दुल्हन से कहा जाता है कि अल्लाह का खौफ पैदा करो। दोनों के गार्जियन और उस निकाह में जो लोग शरीक हैं उनसे कहा जाता है कि अल्लाह का खौफ पैदा करो। मतलब क्या? मतलब ये है कि निकाह एक इबादत है। सोच समझ कर, जिस तरह से जोहर में 4 रकत फर्ज है। कितनी रकत फर्ज है जोहर में? 4 रकत। 3 रकत पढ़ लिया नमाज हो जाएगी? बोलिए नमाज होगी। 5 रकत पढ़ लिया नमाज होगी। जब निकाह इबादत है, इबादत का तरीका हमारे नबी ने बतलाया है। निकाह का तरीका भी ताजदार बता इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। रब की तरफ से कहा जा रहा है कि दुनिया वालों, खुशी का मौका जरूर है, मगर ऐसे में अल्लाह का खौफ पैदा करो। कहीं तुम्हारे कदम न डगमगा जाएं, कहीं तुम्हारे कदम न फिसल जाए, इसलिए अल्लाह का खौफ पैदा करो, अल्लाह का डर पैदा करो। अल्लाह का डर क्या होना चाहिए? अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा है, ये बुखारी शरीफ की हदीस है। अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा है। एक औरत आती और कहती है, हुजूर मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। अल्लाह के रसूल प्यारे नबी चुप हैं। वो औरत फिर कहती है, हुजूर मैं अपने आप को आपके लिए हिबा करती हूँ। अल्लाह के रसूल चुप हैं। वो औरत फिर कहती है, हुजूर मैं अपने आप को आपके लिए हिबा करती हूँ। अल्लाह के रसूल चुप हैं। एक सहाबे रसूल खड़े हो जाते हैं, ए अल्लाह के रसूल आपको जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है, मेरी शादी करा दीजिए। अल्लाह के रसूल प्यारे नबी ताजदार बता इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नौजवान सहाबे रसूल से पूछते हैं, देने के लिए कुछ है? वो सहाबे रसूल कहते हैं कि हुजूर मेरे पास कुछ भी नहीं है। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि घर जाओ। वो घर जाते हैं, कुछ नहीं मिलता है। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि अंगूठी ही देखो। वो सहाबे रसूल आते हैं, अंगूठी भी नहीं है। अल्लाह के रसूल फिर भेजते हैं कि जाओ, घर जाओ, देखो कुछ मिल जाए। वो सहाबे रसूल वापस आते हैं, हुजूर कुछ नहीं मिल रहा है। वो कहता है कि हाँ एक चीज हमारे पास है, तहबंद है, यानी लुंगी है, मगर आधी दूंगा, पूरी नहीं दूंगा। अल्लाह के रसूल कहते हैं अगर आधी दोगे न तुम्हारा काम आएगा न उसका काम आएगा। सोचिए इस हदीस पर। अल्लाह के रसूल प्यारे नबी ताजदार बता इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत से नहीं पूछा कि देने के लिए कुछ है। उस औरत के खानदान से नहीं पूछा कि देने के लिए कुछ है। उस औरत के माँ बाप से नहीं पूछा कि देने के लिए कुछ है। उस नौजवान से पूछा कि देने के लिए कुछ है। जो शादी करना चाहता है, अल्लाह के रसूल उससे पूछा कि देने के लिए कुछ है कि नहीं है, यानी महर के तौर पर देने के लिए कुछ है या कुछ नहीं है। आज क्या होता है समाज में? सोचिए, आज ये होता है, अगर लड़का वाला लड़की के घर पहुंचता है, बात फाइनल होने से पहले बात यहाँ अटक जाती है कि तुम क्या दोगे। लड़की के माँ बाप से ये कहा जाता है कुछ है देने के लिए, मोटरसाइकिल है, कार है, तिलको जहेज है। अल्लाह के रसूल प्यारे नबी ताजदार बता इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत के नारा लगाने वालों, जब अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है, अल्लाह के रसूल प्यारे नबी ताजदार बता इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी ब्याह का जो तरीका हमें सिखलाया उसको मानने वाले बन जाइए, तब समझ में आएगा कि हम नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। आज मस्जिद के मिंबरों से ऐलान होता है, जलसों के स्टेजों से ऐलान होता है, मगर वो ऐलान यहीं तक रुक जाता है और ये ऐलान अमली जिंदगी तक नहीं पहुंच पाता। आज जहेज के नाम पर समाज और मुआशरा में बेटियां जहमत बन गई है, जिनके बारे में मेरे नबी ने क्या कहा, सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद से पहले बेटियां
زحمت سمجھی جاتی تھی، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن کریم میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں صورتحال ایسی ہو گئی تھی، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ اگر کسی کو یہ خوشخبری سنائی جاتی کہ تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی، اس کا چہرہ شرم سے کالا ہو جاتا تھا، وہ سماج سے معاشرے سے چھپا چھپا پھرتا تھا کہ لوگ مجھے یہ نہ کہہ دے کہ تو بیٹی کا باپ بن گیا۔ صورتحال ایسی ہو گئی تھی، اگر ایک ماں بچہ جننے کے قریب ہوتی تو اس کو گڑھے کے قریب لایا جاتا، اگر بچی ہوتی گڑھے میں گرا دیا جاتا، بیٹا ہوتا اسے گھر لایا جاتا۔ ایک نہیں ہزاروں واقعات ہیں ایسے کہ اگر بیٹیاں گھر میں ہوئی اس کو زندہ دفن کر دیا گیا۔ ایسے موڑ پر اللہ کے رسول آئے، پیارے نبی آئے، اور تاجدار بطحہ نے اعلان کیا کہ دنیا والوں، جس کے گھر میں 7 بیٹی ہوئی، دوسری روایت میں 5 کا تذکرہ ہے، 3 کا تذکرہ ہے، 1 کا بھی ذکر آتا ہے، اس کو پال پوس کر بڑا کیا، پریشانیاں ہوئی، ان پریشانیوں کو برداشت کیا، شادی بیاہ کرا دی۔ میرے نبی نے اعلان کیا کہ کل یہ بچیاں، کل یہ بیٹیاں جہنم کے لیے آر بن جائیں گی، جنت کا ذریعہ بنیں گی۔ ایک موقع پر میرے نبی نے کہا کہ وہ شخص کہ بیٹیوں کی وجہ سے پریشانیوں میں مبتلا کیا گیا، بہنوں کی وجہ سے پریشانیوں میں مبتلا کیا گیا، لیکن ان پریشانیوں کو برداشت کیا، کل قیامت کے دن وہ شخص ہمارے ساتھ ہوگا۔ اتنی بڑی خوشخبری میرے نبی نے بتایا، تاجدار بطحہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ آج کیا ہوتا ہے، اگر گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، پیدا ہوتی ہی دماغ میں سوچ و فکر میں ایک فکر سوار ہو جاتی ہے، اس کے جہیز کا کیا ہوگا، شادی بیاہ کا کیا ہوگا۔ میرے بزرگوں، وہ لوگ ایسا کرنے والے، زحمت سمجھنے والے کفار و مشرکین تھے، اور آج زحمت سمجھنے والے مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اور اس اسٹیج تک پہنچانے والے یہ ہمارا معاشرہ ہے، وہ معاشرہ جو اللہ کے رسول کی محبت کے دم بھرنے والے لوگ ہیں، وہ معاشرہ ہے کہ آج ہر دن جلسہ ہوتا ہے اصلاح معاشرہ کے نام پر، محبت رسول کے نام پر، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور یہ جہیز جس کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے، یہ جہیز لینا اور یہ جہیز دینا دونوں رشوت ہے، اور رشوت کے بارے میں میرے نبی نے اعلان کیا ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ دنیا کچھ کہے لیکن میرے نبی نے اعلان کر دیا ہے کہ رشوت لینے والے، رشوت دینے والے دونوں جہنمی ہیں، دونوں جہنمی ہیں۔ یقیناً بیٹی والا بوڑھا باپ ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی مجبوری ہو، مجبوری میں تو رشوت کی کسی طرح سے اجازت بھی ہے، مگر رشوت دینے کی کسی طرح سے اجازت سمجھ میں آتی ہے، لینے کی کسی بھی حالت میں اجازت نہیں ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، تمہیں یہ بات بری لگے تو لگے، لیکن رب کعبہ کی قسم اس اسٹیج سے اٹھنا ہے، اس مجمع سے اٹھنا ہے تو آج یہ وعدہ کرنا ہے کھلے آسمان کے نیچے کہ رب دیکھ رہا ہے، یہ وعدہ کرنا ہے کہ جب ہماری شادی ہوگی تو انشاءاللہ جہیز نہیں لیں گے، انشاءاللہ۔ آواز نہیں آ رہی ہے، انشاءاللہ جہیز نہیں لیں گے۔ یاد رکھیے، یاد رکھ لیجئے، رزق کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اگر آپ نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے تو ایک نہیں، بغیر گاڑیوں کے ایسی ایسی گاڑیوں پر اللہ بیٹھائے گا کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنا خدا نعوذ باللہ اپنے ساس اور سسر کو سمجھا ہے تو میں آج اس اسٹیج سے اعلان کرتا ہوں،
کہ میرے نوجوانوں دوبارہ کلمہ پڑھیے اور اس بات کا اعلان کیجئے کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا پروردگار اللہ ہے۔ بارات کے نام پر کیا ہو رہا ہے اس سماج میں؟ اسلام میں کوئی بارات کا تصور نہیں۔ ابھی جو واقعہ بتا رہا تھا، اب وہ نوجوان تیار ہو گیا، کہا کہ حضور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ کچھ تو دینا پڑے گا، کہا کچھ نہیں ہے۔ وہ صاحب رسول جانے لگے، اللہ کے رسول نے بلایا کہ اچھا ادھر قرآن کریم کی کچھ صورتیں یاد ہے؟ کہا کہ حضور یاد تو ہے۔ اللہ کے رسول پیارے نبی نے اعلان کیا کہ سنو، قرآن کریم کی فلاں فلاں آیتیں، فلاں فلاں صورتیں تم اس عورت کو یاد کرا دینا، یہی تمہارے لیے دین مہر ہوگا۔ وہ عورت اعلان کرتی ہے کہ حضور اس سے بابرکت نکاح کس کا ہوگا کہ مہر کے طور پر قرآن کریم کی آیتوں اور سورتوں کو قرار دیا جائے۔ چنانچہ نکاح ہو جاتا ہے، کوئی بارات نہیں، پتہ نہیں بارات کہاں سے نکل گیا۔ اور بارات میں داماد والوں کے نخرے اللہ بچائے، 50 لوگوں کے بارے میں کہیں گے، 100 لوگ آئیں گے جیسے باپ کا بھوج ہو۔ یاد رکھیے جو لوگ بارات میں شریک ہوتے ہیں، اگر خوش دلی سے دعوت نہیں ہے اور یوں ہی پریشان کرنے کے لیے آپ چلے گئے، میرے نبی نے اعلان کیا کہ جو بغیر دعوت کے شریک ہوا، دخل سارقاً، چور بن کر کے گیا اور ڈاکو بن کر کے وہ آیا۔ علماء کرام نے، محدثین مفسرین نے اس کے ذیل میں اس حدیث کو لکھا ہے۔ جا رہے ہیں مزہ آ رہا بارات میں، اور ہمیں یہ بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ ایک بیٹی والے جو اپنے، حالانکہ اسلام میں تو بیٹی کی ہاں بھوج کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ پورے قرآن کریم کے آیات کو کھنگال ڈالیے، ایک ایک حدیث کا مطالعہ کر لیجئے، اسلام کی پوری تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے، کہیں نظر نہیں آئے گا کہ بیٹیوں کی طرف سے کوئی بھوج ہو، کہیں نہیں نظر آئے گا۔ لیکن اس ظالم سماج میں بیٹا والے سے پہلے بیٹیوں کی جانب سے ایک تو بارات اور پھر بھوج، کوئی تصور نہیں ہے۔ میرے بزرگوں، پیسوں کو ضائع مت کیجیے، پیسوں کو ضائع مت کیجیے، اس کے بدلے میں اپنے بچوں کو پڑھائیے، اپنی بچیوں کو پڑھائیے اور اپنے بچوں کو اس مقام تک کھڑا کیجیے کہ ہمارے بچے ججز بنے، وکیل بنے، ایک بہترین مفتی اور مفسر بنے، ایک بہترین ٹیچر بنے۔ کہاں پیسے ہم ضائع کر رہے ہیں؟ ولیمہ کے نام پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بڑے جلیل القدر صحابہ رسول شادی ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول کہتے کہ یہ زردی کا نشان کہاں سے آ گیا؟ کہا کہ حضور میری شادی ہو گئی۔ مدینہ کتنی چھوٹی سی بستی تھی، اللہ کے رسول کو بھی پتہ نہیں چلا، شادی ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے کہا کوئی بات نہیں، شادی ہو گئی؟ نے کہا کہ ہاں ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اولی مولو بشاتین، ہاں ولیمہ کرو، اگرچہ ایک بکری ہی صحیح۔ اللہ کے رسول نے ولیمہ کرنے کے بارے میں کہا، یقیناً ولیمہ کرنا سنت ہے، ولیمہ کرنا چاہیے، مگر ایک بات اور کہوں گا میں کہ ولیمہ سنت ہے، لیکن اس ولیمہ میں یہ لکھا پڑھی کیا چیز ہے؟ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، پوچھ لیجئے بھائی ہم نے مہمان کو بلایا ہے کھانے کے لیے اور یہ ہوٹل کی طرح سے لکھا پڑھی کیوں ہوگا؟ یہ لکھا پڑھی کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر ہماری حیثیت 50 لوگوں کو کھلانے کی نہیں ہے، آپ 50 لوگوں کو کیوں بلا رہے ہیں؟ 10 آدمی کو بلائیے، مت بلائیے، لیکن یہ لکھا پڑھی بند ہونی چاہیے۔ لکھا پڑھی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ بڑی شخصیت تھی ان کی، انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے، اپنی کتاب میں خط کا تذکرہ کیا ہے۔
ایک آدمی کا خط آیا اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں زہر کھا لوں اور اپنی بچوں کو زہر کھلا کر مار دوں۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ میری 7 بیٹیاں ہیں اور 7 بیٹیوں کے رشتے آتے ہیں، سب کی طرف سے مطالبے ہوتے ہیں جہیز کا، تلک کا، موٹر گاڑیوں کا۔ اگر معاملہ ایک کا ہوتا تو مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن 7 بیٹیوں کا معاملہ ہے، اس لیے ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم زہر کھا لیں اور اپنی بچیوں کو بھی زہر کھلا لیں۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ اس خط کے تذکرہ کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اس خط کو پڑھ کر ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں آسمان سے اللہ کا عذاب اس سماج پر نازل نہ ہو جائے۔ میرے بزرگوں، آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اگر کسی کو کہیں گے جہیز کے بارے میں، ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی نئی بات ہم بتا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کوئی آسمان سے نیا پیغام آ گیا، اور دین مہر جو ضروری ہے اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول پیارے نبی تاجدار بطھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایما رجل تزوج امرأة على صداق ولا يريد ان يعطيها فهو زان، کہ جس شخص نے شادی کر لی لیکن ارادہ نہیں ہے کہ دین مہر دے گا، دل میں کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ مہر ادا کرے گا، اللہ کے رسول یہ اعلان کرتے ہیں کہ وہ شخص زانی ہے اور قیامت کے دن زناکار کے حصے سے اٹھایا جائے گا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے نبی کہہ رہے ہیں، تاجدار بطھا کہہ رہے ہیں، اے نوجوانوں، اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو تم مہر ادا کر کے بچیوں کو گھر واپس دو۔ اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو دلہن کو جب گھر لاؤ تو گھر آنے سے پہلے دین مہر ادا کر دو، لیکن جہیز مت لو، اس لیے کہ وہ رشوت ہے، اور رشوت کے بارے میں میرے نبی نے کہا ہے کہ رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنم میں۔ نکاح کہاں کرنا چاہیے؟ یقیناً نکاح بہت ہی بابرکت چیز ہے، اس لیے میرے نبی نے اعلان کیا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ جب نکاح کرو تو نکاح مسجدوں میں کرو۔ اعلنوا النکاح وجعلوہ فی المساجد، نکاح کا اعلان تو کرو، لیکن نکاح کرو تو نکاح مسجدوں میں ہونا چاہیے۔ یقیناً مسجدوں میں جب شادی بیاہ ہوتی ہے تو بہت سی برائیاں خود بخود کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ میرے بزرگوں، تفصیلی باتیں انشاءاللہ اس پر ہوتی رہیں گی، لیکن کیا ہم لوگ انشاءاللہ نکاح کو سادگی کے ساتھ انجام دیں گے؟ انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کر اعلان کیجئے انشاءاللہ۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے نبی کہہ رہے ہیں، اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو، سب سے کم خرچ ہو، سب سے بابرکت نکاح ہے۔ مگر آج کیا ہوتا ہے؟ فلاں شخص کے بارات میں 5 گاڑیاں گئی تھی، ہمارے یہاں سے 10 گاڑیاں جائیں، وہاں شادی میں 5 لاکھ کا خرچ ہوا، ہمارے یہاں 10 لاکھ کا خرچ ہوگا۔ لیکن میرے نبی نے اعلان کیا، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہوگا۔ انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، کتنے نوجوان اس میں ہیں جو آج یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ جہیز نہیں لیں گے؟ جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، شادی ہو گئی تو اللہ معاف کرے، لیکن جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، انشاءاللہ الحمدللہ جن کی شادی ہو گئی ہے اور جو بیچارے خاص طور سے بوڑھے بزرگ ہیں
وہ مہر والا مسئلہ گھر میں صاف کر لیں، اس لیے کہ مہر ایک قرض ہے، جیسے قرض ہوتا ہے ویسی وہ ایک قرض ہے، وہ ایک قرض ہے۔ اس قرض کا معاملہ زندہ رہتے ہوئے اس مسئلے کو حل کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ آمین۔ وما علینا الا اللہ۔